اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ معزز حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی کی توفیق سے آج ہم عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عید نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، بلکہ سارے عالم انسانیت کے لیے امن و امان کا پیغام ثابت ہو، اللہم آمین۔ حضرات، خطبہ عید الاضحیٰ کے پیغام کے لیے سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرات، یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ آیت کن حالتوں میں نازل ہوئی، اسے ہمیں جاننا ہوگا۔ ہاں، مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے، مشرکین کی یہ عادت تھی، مشرکین کی یہ روایت تھی کہ وہ اسلام سے قبل حج کیا کرتے تھے۔ حج کے دوران وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ جب جانوروں کو قربان کرتے تھے، جانوروں کا گوشت اور خون لا کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تھوپا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو ہم نے اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، اسی لیے جو ہے ہم یہ جانوروں کا گوشت اور خون خانہ کعبہ کو لگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ لوگوں یہ جانوروں کا گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتا، حقیقی معنوں میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرات، یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ قربانی کا مقصد اللہ نے تقوی قرار دیا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب سے کم علم والے ہیں،
نہیں، علم زیادہ تھا، مرتبہ زیادہ تھا، لیکن علم والے کی ایک شان ہوتی ہے، علم والا اگر کسی اور علم والے کو دیکھتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ابی بتائیے، اللہ کا خصوصی علم قرآن کا تمہیں دیا گیا ہے، بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے۔ ایسے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، سوال آپ سے ہے، سوال آپ سے، بتائیے کبھی آپ کا گزر ایسی خاردار جھاڑیوں کے پاس سے ہوا ہے جہاں زیادہ کاٹی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ ایسا ہوگا تو کیسے گزرو گے؟ کہا کہ میں وہاں سے جو ہے پہلے اپنے دامن کو بچاؤں گا اور پیر کو، قدم کو دیکھ دیکھ کے رکھوں گا، کہیں میرے پیر میں کانٹا نہ چھپ جائے، کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائے۔ کہا کہ امیر المؤمنین، تقویٰ بھی اسی کا نام ہے۔ زندگی کے سفر میں، زندگی کے راستے میں شیطان نے بہت سارے گناہوں کے جال بچھائے ہیں، گناہوں کے بہت سارے جال بچھائے ہیں۔ ان گناہوں کی جالوں سے بچتے ہوئے، بچاتے ہوئے نکلنے کا نام تقویٰ ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جان کر آگے بڑھنے کا نام، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ حضرات، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ یہی تقویٰ اللہ کو مراد ہے قربانی سے۔ قربانی ہم کریں گے، جانور کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، کئی دن تک کھاتے ہیں۔ اصل مقصود قربانی سے کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے میرے بھائی۔ یہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا واقعہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، غلام کی کمائی اس زمانے میں جائز تھی کہ آقا جو ہے اس کی کمائی جو ہے کھا سکتا تھا۔ ہوا یہ ایک دن کہ غلام ایک دودھ کا پیالہ لا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ دودھ پی لی۔ غلام نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہمیشہ جو بھی لاتا تھا میں کھانے کی چیز، آپ پہلے پوچھتے تھے کہاں سے لائے؟ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے بھوکے تھے کہ وہ دودھ پی لیا تھا۔ کہا کہ آج پوچھے نہیں کہاں سے لایا تھا؟ کہا کہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کے پاس غلام بننے سے پہلے جادوگری کا کام کرتا تھا، کہانت کا کام کرتا تھا۔ ہاں، ایک آدمی کو میں نے جھوٹی بات کہہ دیا کہ تیرا کام ہو جائے گا، حقیقت میں اس کا کام ہو گیا، آ جا کے اس نے اجرت مجھے دی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں جادوگری کی کمائی حرام ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟ آپ دنیا کے جتنے مفتی ہیں آپ پوچھئے، دنیا کا ہر مفتی یہی فتویٰ دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، پی لیے، توبہ کافی تھی، لیکن متقیوں کے امام کے لیے کیسے زیب دیتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انگلیوں کو منہ میں ڈالا اور سارا دودھ قے کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ نے جتنا دودھ پیا ہے وہ سارا آپ نے نکال دیا ہے۔ کہا کہ لوگوں، یہ دودھ الٹی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے یا جو ہے مجھے یقین ہو جائے ابو بکر کے لیے زیب نہیں دیتا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پیٹ میں لقمہ حرام رک جائے، وہ اس کا خون بن جائے، اس کی غذا بن جائے۔ حضرات، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کو یہی تقویٰ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، حرام لقمہ ہم نہ کھائیں، زندگی میں تقوی کو اپنا کے زندگی گزاریں۔ حضرات، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ ایک ہے نصیحت، ایک ہے وصیت۔ نصیحت عام بات ہوتی ہے، وصیت ہوتی ہے جس کو غور سے سنا جاتا ہے، اس کی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں وصیت کرتی ہے مرنے سے پہلے، باپ وصیت کرتا ہے مرنے سے پہلے، کتنا ہم خیال کرتے ہیں، ارے میرے باپ کی وصیت ہے فلاں یتیم کی مدد کرنا، مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک زبردست نصیحت فرمائی۔ سارے صحابہ کہتے ہیں، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کے دل کانپنے لگے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کے کہا کہ اللہ کے نبی، ایسی نصیحت آپ نے کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے، اس پہ ہم کا گامزن رہ کر جنت حاصل کریں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے صحابہ،
صحابہ میری زندگی کی سب سے بڑی وصیت یہ ہے اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ. زندگی میں اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی میں ہمیشہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو. حضرات یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. میری خواہش ہے اور آپ کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، لیکن ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ جنت الفردوس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم چاہتے ہیں. حضرات اگر اللہ کے نبی کی رفاقت، اللہ کے نبی کی صحبت، اللہ کے نبی کا دیدار آخرت میں چاہتے ہیں، تقوی کو اپنانا پڑے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی کو اپنانے ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی کو اپنانے والا ہوگا. حضرات اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں جو ہے چہیتے بننا چاہتے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ نہیں جو مالدار ہے، دولت مند ہے، سب سے زیادہ امیر ہے، خاندان والا ہے، خوبصورت ہے. اللہ اس کو نہیں دیکھے گا. ان اکرمکم عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریبی، اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو تقوی کو اپناتا ہے، تقوی کو اپناتا ہے. حضرات سورۃ الطلاق آپ پڑھیے، ایک سورت میں اللہ نے 5 بشارتیں سنائی ہے، 5 بشارتیں جو تقوی کو اپناتا ہے. 5 بشارتیں ہیں ایک سورت میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے تقوی کو اپنائے گا اللہ اس کے مشکل راستوں کو آسان بنا دے گا، مشکلات سے اسے نکلنے کا کوئی نہ کوئی سبیل اللہ طے کرے گا. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی روٹی کی فکر میں دوڑ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، روزی روٹی چاہتے ہو، اللہ کے تقوی کو اپناؤ، اللہ غیب سے روزی روٹی تمہیں عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تیسری بات فرمائی، جو آدمی واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہر مسئلے کو آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. چوتھی بات فرمائی، کہا کہ جو آدمی اللہ کے تقوی کو اپنائے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. 5ویں بشارت سنائی، اللہ اسے اجر عظیم سے نوازنے والا ہے. تو حضرات آپ نے ملاحظہ کیا، جو آدمی تقوی کو اپناتا ہے، تقوی کی زندگی کو اپناتا ہے، اللہ کتنی بشارتیں اسے دینے والا ہے. حضرات وقت نہیں ہے، ہم جب قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا ہی یہ قربانی نہیں ہے. اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اس سے بڑی قربانی یہ ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہوئے خاموش زبانی اللہ سے یاد کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اے اللہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں تیرے لیے. وقت آئے اے اللہ تیری راہ میں میری زندگی کی ساری ارمانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وقت آئے میری زندگی کی ساری تمناؤں کی تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وقت آئے اے اللہ میری زندگی کی ساری خواہشات کو تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وقت آئے اے اللہ میری زندگی کے سارے مال کو تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وقت آئے میری زندگی کے ساری دولت کو تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. پروردگارا وقت آئے تو یہ گردن بھی تیری راہ میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کہا کہہ دیجئے پیغمبر میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، سب رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو حضرات ہمارے لیے عزت ضروری ہے، زندگی میں تقوی کو اپنا کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی طرف راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ یہ عید نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، بلکہ سارے عالمی انسانیت کے لیے امن و امان کا پیغام ثابت کر دے۔ اے اللہ ہم نے عشر ذی الحجہ میں جتنے بھی عبادتیں کیے ہیں، جتنا بھی ذکر کیا ہے، جتنا بھی تلاوتیں کی ہے، پروردگارہ ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی قرض دار ہیں، اے اللہ ان کے قرض کے بوجھ سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل اللہ تو عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں کوئی مجبور ہیں، اے اللہ ہماری مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔